السلام علیکم دوستو، استقبال ہے آپ کا آپ کے پسندیدہ پروگرام میں آپ کی دوست مہناز شفیع بنی رہوں گی آپ کے ساتھ آج کے اس پروگرام میں۔ ناظرین، ہندوستان کی جو 70% سے زیادہ آبادی ہے وہ تقریباً 40 سال سے کم عمر کے لوگوں پر مشتمل ہے۔ جی ہاں ناظرین، ہمارے ملک کی معاشرتی ترقی اور معاشرتی اصلاحات کے لیے نوجوانوں کا ایک اہم رول بنتا ہے۔ ناظرین، نوجوانوں پہ ہمارے ملک کی ترقی بہت حد تک مشتمل ہے، اس لیے ہمیں نوجوانوں کو بہت امپاور کرنا ہے، ان کو بہت ساری اپورچونیٹیز دینی ہے۔ ناظرین، کس طرح ہم ان نوجوانوں کو امپاور کر سکتے ہیں؟ اسی حوالے سے وقتاً فوقتاً ہمارے گورنمنٹ، ہمارے ملک کی طرف سے کافی سارے اقدامات کیے جاتے ہیں، مختلف سکیمز اور پروگرامز کا انیشیٹو لیا جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، آج کے شمارے میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ناظرین، کچھ سکیمز ہیں جن کو ہم اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے، جیسے کہ یوتھ امپاورمنٹ تھرو اسکل اپ گریڈنگ، بوسٹ اسٹارٹ اپ انڈسٹریز، کوشل وکاس یوجنا، فٹ انڈیا موومنٹ۔ ناظرین، ان ساری سکیمز کو آج کے شمارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ ان سکیمز پہ روشنی ڈالنے کے لیے اور ڈیبیٹ کرنے کے لیے یوتھ فورم کے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں ہمارے ایکسپرٹ اور چند دوست۔ ناظرین، تعارف کرتے ہیں اپنے ایکسپرٹ سے۔ آپ ہیں ڈاکٹر ضیاء الحق، جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہے سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر سے، مینجمنٹ اسٹڈیز سے۔ سر، خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام میں۔ چند دوست بھی ہیں ہمارے ساتھ۔ آپ ہیں ڈاکٹر شبیر اور ساتھ دیں گی ہمارا نادیہ۔ شکریہ سر، شروعات کرتے ہیں آج کے پروگرام کی۔ سر، میں نے سکیمز کا نام لیا، کافی ساری سکیمز آئی ہمارے گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ، کیسے ان سکیمز نے ہمارے ٹوٹل جو امپلائمنٹ جو ریشو ہے، جو انٹرپرینورشپ ہے، ہمارے یوتھ کو کیسے اس نے ہمارے سماج میں ان سکیمز نے چینج لائی اور انفلوئنس کیا ہمارے یوتھ کو؟ ہمیں اس سے پہلے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ٹچ کروں گا، کیونکہ ہر چیز کے لیے بیک گراؤنڈ ضروری ہوتا ہے کہ یہ سکیمز لائی کیوں گئی ہے، جی جی، اس کے پیچھے ریشنل کیا ہے، کیوں یہ سکیمز لائی گئی ہے۔ اگر آپ دیکھو کہ بہت ساری اسٹڈیز کی گئی کہ جہاں پہ دیکھا گیا کہ جو لوگ یو جیز ہے یا پی جیز ہے، ہم ڈگریز کی بات کرتے ہیں، کارپوریٹس کہتے ہیں وہ امپلائیبل نہیں ہے۔ جی جی، فار ایگزامپل میں اپنی فیلڈ کی بات کروں گا، آئی ٹیچ مینجمنٹ، تو میں مینجمنٹ کی بات کروں گا۔ سے فار ایگزامپل ایک بندہ MBA کی ڈگری لے کے چلا جاتا ہے کارپوریٹ کے پاس، کارپوریٹ کے لیے وہ جسٹ ایک ٹکٹ ہے کہ وہ انٹرویو میں چلا جائے، لیکن وہ ایک ٹکٹ فار جاب نہیں ہے۔ اٹ شوڈ ہیو بین اے ٹکٹ فار جاب، لیکن ایسا نہیں ہے، پریکٹیکلی ایسا نہیں ہے۔ جیسے کہ کسی کے پاس لا کی ڈگری ہے، necessarily he should be able to practice law, he should be able to generate money through his job, he should be able to know the skill of fighting a case. لیکن ایسا دیکھا گیا ہے، بہت ساری اسٹڈیز میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ ایون ہارریبل فگرز آ رہے ہیں کہ 80% یوتھ کارپوریٹس نے کہا جو آپ ہمیں دیتے ہیں ڈگریز لے کے وہ امپلائیبل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، گورنمنٹ ووک اپ ٹو دس، it can also be called as a pandemic، ڈگری پینڈیمک جو ہوا، اس میں گورنمنٹ نے کہا کہ کارپوریٹ سے فیڈ بیک لے کے کہ ایسی کیا بات ہے کہ ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہے ڈگری ہولڈرز پروڈیوس کرتے ہیں بٹ دے آر ناٹ امپلائیبل، بیکاز ہر کسی چیز میں آپ کو ایک منیمم ریکوائرمنٹ آف اسکل سیٹ ہے جو آپ کو چاہیے۔ میں آپ کو ایگزامپل دوں گا، MBA ڈگری لے کے کوئی جاتا ہے کسی کارپوریٹ میں جاتا ہے، ان کو اکاؤنٹنگ والا بندہ چاہیے، اس نے اکاؤنٹنگ میں ڈگری کی ہے، لیکن جب اس کے سامنے وہ پین دیتے ہیں، یا آج کل تو کمپیوٹرائزڈ ہے، ٹیلی ہے، باقی چیزیں ہیں، اس کو کہتے ہیں بھائی چلو آپ اکاؤنٹس بنا کے دو یا اکاؤنٹس آڈٹ کر کے دو، اس کو کچھ نہیں آتا ہے، بیکاز واٹ ہی ہیز اسٹڈیڈ ان کلاس روم، جو اس نے کلاس روم میں پڑھا ہے وہ بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہوتا ہے، اور جو ایکچولی اس وقت ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ گورنمنٹ ووک ٹو دس پینڈیمک، اور انہوں نے سوچا کہ نہیں، ہمیں ان میں اسکل امپارٹ کرنی ہے۔ اگر ہم اسکل کا لغوی معنی دیکھیں گے، ڈکشنری میں دیکھیں گے، وہ ایک ایکسپرٹیز ہے آپ کو کوئی کام کرنے کے لیے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کو میکینک چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے گاڑی کا نٹ بولٹ کہاں سے کھلتا ہے، کہاں سے انجن کھلتا ہے، کیسے گاڑی فنکشن کرتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے ان کے پاس ڈگری ہے، اب گورنمنٹ ان کو ہیلپ کرے گی، جو یہ ان امپلائیبل یوتھ ہے، اٹ کین بیکم اے پرابلم، بیکاز ان امپلائمنٹ بڑھتے جا رہا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے
پہلے ہی ٹچ کیا کہ ہماری جو 70% پاپولیشن ہے وہ بلو 40 ایئرس ہے. ہمارے پاس ہیومن لیکن ہاں میرے پاس اور ایک نمبر ہے, ہماری جو 65% پاپولیشن ہے وہ ہے بلو 35. اس کو یہ ایک لائبلٹی بھی ہو سکتا ہے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ ایک ایسٹ بھی ہو سکتا ہے اگر اس پہ کیپٹلائز کیا جائے. آپ کے پاس اس کا مطلب ہے آپ کے پاس 0.8 بلین پاپولیشن یوتھ ہے, ریسورس ہے. ہاں, اور آپ کی انرجی جو ہے بجٹ میں انرجی گورنمنٹ کی انرجی وہ 80% یوتھ کی طرف جانی چاہیے. جی صحیح بات ہے. 80% از یوتھ. جی تو سر ان اسکیمز کا کیسے ہمارے یوتھ پہ کنٹریبیوٹ کیا رہا ہے, کیا انفلوئنس رہا ہے, کیسے شیپ کیا انہوں نے ہماری اس اگر آپ دیکھیں گے ان میں سے بہت ساری اسکیم سکسیسفل بھی رہی لیکن ہر اسکیم ایک کوئک فکس سولوشن نہیں ہوتا ہے ہر پرابلم کا. اسکیم کین ہیو اٹس امپیکٹ, اس کا اثر ہو سکتا ہے, اور ان میں سے بہت ساری اسکیمیں سکسیسفل بھی رہی. بہت سارے لوگ جو ادروائز وچ کوڈ ناٹ ہیو بین امپلائیبل آرگنائزیشنز ان کو نہیں لیتی, وہ ان کو جابس مل گئی. جیسے کہ میں ٹچ کروں گا پہلے اسکل انڈیا پہ, ٹھیک ہے نا, جو ریکوائرمنٹ ہے کارپوریٹس کی وہ اسکل ہی ہے. اگر آپ کو اکاؤنٹنگ, اگر آپ کو بیلنس شیٹ بنانا آتا ہے, فار ایگزامپل اگر آپ کو پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ بنانا آتا ہے, یو ڈونٹ نیڈ اے ڈگری. کارپوریٹ جب دیکھتا ہے کسی بندے کو, جب وہ اس کو پیسے دیتا ہے, یہ ایک بارٹر سسٹم ہے, ٹریڈ آف ہے. آپ اس کے لیے کیا کرو گے, وہ آپ کو پیسے دے گا, کنسیڈریشن دے گا, کیش اور کائنڈ, لیکن وہ آپ کو وہ اسکل آنا چاہیے, وہ کام آنا چاہیے. اور گورنمنٹ بہت حد تک ایسے لوگوں میں اسکل امپارٹ کرنے میں کامیاب ہوئے. حالانکہ اگر ہم بیک گراؤنڈ میں دیکھیں گے ITIs جو بہت پہلے سے ہے, ڈیکیڈ سے ہے, ان کا بھی یہی مینڈیٹ تھا لیکن ان کی لمیٹڈ کیپیسٹی ہے, وہ ان کا نمبر بھی لمیٹڈ ہے, وہ کیٹر کر نہیں پا رہے تھے, اور ان کا ایک کلاسیکل ٹائپ آف وہ تھا میکینیکل, اس میں ہاں ٹریڈیشنل تھا. لیکن اب جو سکلز چاہیے, آپ دیکھتے ہو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, کمپیوٹرز کا زمانہ ہے, اب آپ کو ڈفرینٹ سکلز چاہیے ہر جاب پرفارم کرنے کے لیے. اور اس لیے گورنمنٹ نے بہت سارے کمپیوٹر انسٹیٹیوشنز کے ساتھ ٹائی اپ کیا اور ان کو کہا کہ آپ ہمارے بیچ میں انٹرمیڈیری بن جاؤ گے. ہم آپ کو کہیں گے آپ کو انرول کرنا ہے لوگوں کو جن کے پاس یہ ڈگریز ہے, اینڈ یو ول امپارٹ اے پرٹیکولر کائنڈ آف اے ٹریننگ ٹو دیم. ہم سرٹیفکیٹ دیں گے اور اس کے بعد لیٹ دم بی امپلائیبل. ٹھیک ہے سر, آگے اور بات کریں گے. جی شبیر, میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ جیسے سر نے فرمایا کہ کافی کچھ اسکل انڈیا سے شیپ کیا گیا, جو ہماری پرابلم تھی اس کو ریکٹیفائی کیا بہت حد تک. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے یوتھ کے پاس ان اسکیمز کا کتنا اویئرنیس ہے آج کے دور میں؟ سب سے پہلے میں اسٹارٹ کرتا ہوں کہ علامہ شاعر مشرق علامہ اقبال نے جو نوجوان کے نام خطاب کیا ہے کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے اپنی منزل آسمانوں میں, یا ہے شباب اپنی لہو کی آگ میں جلنے کا نام. کیونکہ آپ نے بھی فرمایا کہ 40% یعنی 40 سے کم آبادی زیادہ ہمارے ملک کا جو درمدار ہے وہ نوجوانوں پر ہے. تو نوجوان کیا ہے, وہ ایک قوم کا سرمایہ ہوتا ہے, یعنی قیمتی شے ہوتی ہے. اگر ان کو انکریج کیا جائے, ان کو انوویشن کیا جائے تاکہ وہ ہمارے ملک کو آسمان کی بلندیوں پر لے جائیں گے. کیونکہ اس سائنٹیفک سکلز کا مطلب ہے کہ نوجوان سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف جائے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو فارن کنٹریز ہے, ڈیولپڈ کنٹریز ہے, وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنے ان چیزوں کو سائنٹیفک, یعنی چینج از دا لا آف نیچر. یعنی چینج تو ضروری ہے, حرکت تو ضروری ہے. یعنی ٹریڈیشنل جو طریقہ ہے وہ ہمیں چھوڑنا چاہیے کہ ہر 10 سال کے بعد, ہر ڈیکیڈز کے بعد ہمیں چینج لانی ہے تاکہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ترقی کی بلندی کو چھوئیں گے. کیونکہ بہت ساری سکلز آتی, سکیمز بھی آتی ہے, جیسے رائٹنگ سکلز, لینگویج سکلز, اور ہمیں نوجوانوں کو وہ انکریج, وہ بوسٹ کرنا ہے کیونکہ اکانومی جو ہے وہ مکسڈ اکانومی ہونی چاہیے. یعنی گورنمنٹ کو ان کی طرف ایسی توجہ دینی چاہیے کہ پرائیویٹ سیکٹر بھی ہو اور گورنمنٹ سیکٹر بھی ہو, تاکہ ہماری جو نوجوان نسل وہ ان میں کھپ سکے اور باقی دنیا کی طرح وہ اپنی قوم کو بھی ایک انٹرنیشنل لیول پہ ہماری پہچان بن جائے. جی نادیہ, میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں, جیسے کہ نالج از دا نیو کیپٹل, جو ہمارا انٹلیکچوئل کیپٹل ہے منی سے زیادہ آج ٹرمپ کر رہا ہے. تو اگر ہم خواتین کی بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے اسکل انڈیا کی جو ہم بات کریں, اسٹارٹ اپ انڈیا کی بات کریں, اسٹینڈ اپ کی بات کریں, تو وومن امپاورمنٹ, کیونکہ وومن بھی ہمارا پارٹ ہے اسی یوتھ کا, تو کیسے انفلوئنس کیا کیسے دیکھ رہے ہیں آج کے دور میں؟ بیفور کمنگ ٹو دس کوشچن, علامہ اقبال نے جو نوجوان کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے انہیں فرمایا ہے,
तू अभी रह गुजर में है कैदे मकाम से गुजर, तू अभी रह गुजर में है कैदे मकाम से गुजर, मिस्र हिजाज से गुजर, पारसो शाम से गुजर. बहुत खूब. The government of India has started a various schemes here for the empowerment of India, for the empowerment of women. Right now, like we are having this stand-up scheme that is for the empowerment of women. That's for like for the STs, SCs, and the women in general. The women can boost up their business. Government is providing loans. Like we are having another scheme that that is a popular scheme that was initiated here by the government of India. That is Beti Bachao Beti Padhao. Fine. Ji. That was basically to save a girl child and to protect, to give a girl child the right to education. और जो गर्ल चाइल्ड है to participate equally in all the affairs of life. जी. These were some policies that the government has initiated for the empowerment of women. और हमारे माशरे में अभी क्या ज़रूरत है? That is creativeness. The creativeness how it comes. Because हमें जो अपना सिलेबस है, बच्चों के जो निसाब है, उसमें पहले ही ये सारी चीज़ हमें इंट्रोड्यूस करनी है. अगर हम देखिए, हम ज़्यादा यहाँ पे प्रेफर जो हम देखते आए हैं कि यहाँ पे हमारे जब बच्चे कॉलेज, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज से बाहर आते हैं, वो खाली डिग्रियां लेके बाहर आते हैं. जैसे सर ने पहले ही बोला, जी, वो दे डोंट एडजस्ट इन जॉब अब्सॉर्प्शन नहीं है. फाइन, बिकॉज जो हमारा कैरिकुलम है दैट इज टू वीक. बिकॉज हम बचपन से ही हमारा वो ट्रेडिशनल एक सिस्टम रहा है, कॉपी पेन और टीचर आता है क्लास में पढ़ाता है बच्चों को. व्हाट इज लैकिंग इज दैट इज एक्स्ट्रा को कैरिकुलर एक्टिविटीज that is to be needed much, so that much skill, much innovation, much new ideas will generate in our society. जी आगे और बात करेंगे. सर जैसे नादिया ने फरमाया कि एक सिंक नहीं है, जैसे कि आपने भी फरमाया कि एक सिंक नहीं है, तो कैसे हम इस चीज़ को रेक्टिफाई करें बेसिक लेवल पे इन आर एजुकेशन सिस्टम में एक ओवरहॉल करने की ज़रूरत है. Right. तो क्या हमारे स्टेप्स होने चाहिए, क्या इनिशिएटिव्स हमारे होने चाहिए? अगर हम बात करेंगे, इन्होंने बहुत वैलिड पॉइंट टच किया है कि फॉर एग्जांपल जो मैंने बोला यूथ एम्प्लॉयबल नहीं है, इसका रीज़न बेसिकली यही है कि हम पढ़ा कुछ और रहे हैं, इंडस्ट्री की डिमांड कुछ और है. एनवायरनमेंट इज़ डायनेमिक, ये चेंज होते रहता है, और जो कल डिमांड थी वो आज नहीं है. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कर्सिव राइटिंग की. अब टाइपिंग से डजेंट मैटर किसको कर्सिव राइटिंग आती है, किसको कर्सिव राइटिंग नहीं आती है, इट मे बी स्टिल अ डिबेटेबल क्वेश्चन. लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ अब है कि टाइपिंग स्पीड किसकी कितनी है ना. इसी तरह से हर चीज़ में चेंज आता है. अब हमने इस प्रॉब्लम को, जो नादिया ने बोला, हमने अपने तौर पर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में इस प्रॉब्लम को समझा, और हमने सोचा कि क्यों ना हम इंडस्ट्रियल पीपल जो है, जिनको एक्चुअली ये लोग चाहिए, इनको इन्वॉल्व करेंगे सिलेबस बनाने में. ठीक है ना. एंड वी इन्वॉल्व देम. उन्होंने कहा भाई हमें ये चीज़ चाहिए, ये आप पढ़ाओगे तो हम इनको जॉब देंगे, और हमने इनकॉर्पोरेट भी वही चीज़ें अपनी सिलेबस में की. लेकिन वो स्कूल या हायर सेकेंडरी लेवल पे नहीं होना चाहिए था. और मुझे एक क्विक वैलिड पॉइंट बोलना है, वो ये है कि इसी से क्लू लेके, नादिया से ही क्लू लेके, कि क्या हम अपने सिलेबस में बच्चों को जो स्कीम्स अवेलेबल है इनके बारे में एक सब्जेक्ट रख सकते हैं. से फॉर एग्जांपल वुमन के लिए स्कीम्स है, इसने कहा SC STs के लिए स्कीम्स है, यूथ के लिए स्कीम्स है, डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए स्कीम्स है. अगर ये एक सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाया जाए, जब वो 12th से निकलते हैं आपके लिए ये पॉसिबिलिटीज़ है, ग्रेजुएशन से निकलते हैं आपके लिए ये पॉसिबिलिटीज़ है, PG करके निकलते हैं ये पॉसिबिलिटीज़ है, शायद उनके लिए थोड़ा सा आईना खुल जाएगा, कैनवास बढ़ जाएगा, एंड दे कैन अवेल ऑफ द स्कीम्स, वो इनका फ़ायदा उठा सकते हैं. सर हमारे पास काफ़ी सारी स्कीम्स की हम बात कर रहे हैं. जैसे अगर हम जन धन योजना की बात करें, तो हमारा यूथ कैसे इन स्कीम से और पर्टिकुलरली जन धन योजना से बेनिफिट ले सकता है? एक्चुअली अगर आप जन धन योजना देखोगे, ये गवर्नमेंट ने उन लोगों के लिए फॉर्मुलेट की थी जो सोशली एक्सक्लूडेड हम उनको कहते हैं. सोशली एक्सक्लूडेड का मतलब है कि जो बैंकिंग सेक्टर के साथ लिंक्ड नहीं है, जिनको ये नहीं पता था. अब उनके लिए गवर्नमेंट स्कीम सबसे ज़्यादा बनाती है, वो बनाती है सबसे वीकेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए. इसको हम कहते हैं बॉटम ऑफ द पायरामिड मैनेजमेंट में, क्योंकि अगर आप पायरामिड का बॉटम देखोगे, ये सबसे बड़ा सेक्टर है हमारे पास. जो गवर्नमेंट ने कहा, अगर इनको ये क्या करते थे, पहले इनको तहसीलदार के पास जाना होता था, कलेक्टर के पास जाना होता था, और इनको पता ही नहीं होता था इनके लिए क्या स्कीम्स हैं. ठीक है ना. हमने नरेगा में देखा, मनरेगा में देखा, ये काम करते थे.
پھر ان کو ٹھیکیدار اتنے پیسے نہیں دیتا تھا جتنا ان کا رائٹ ہوتا تھا. اب گورنمنٹ نے کہا سب سے پہلے ان کو بینکنگ سیکٹر میں انکارپوریٹ کرو. جو ہی ان کے اکاؤنٹس کھل جائے بینکنگ سیکٹر میں یہ آ جائے, جو ان کا حق ہے, جو ان کی سبسڈیز ہے, گیس سبسڈی ہے, ان کی مزدوری ہے, ان کا منیمم ویج ہے, ان کی کوئی بھی ڈائریکٹ بینیفیشری اسکیم ہے, وہ ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹ میں جائے گا. جو ہی وہ ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹ میں جائے گا, ان میں سے انٹرمیڈیری ہٹ جائے گا. انٹرمیڈیری ہٹ گیا, کرپشن کم ہو جائے گا. کرپشن کم ہو جائے گا, یہ بینکنگ, ہاں ٹرانسپیرنسی, اور ان کو اسی اکاؤنٹ کے تھرو بولا جائے گا آپ ان اسکیمز کے لیے ایلیجیبل ہے, آپ ان انشورنسز کے لیے ایلیجیبل ہے, آپ ان گارنٹیڈ انکمز کے لیے ایلیجیبل ہو. تو میں ایڈ کروں گا جی. تو سر میرے پاس دو کیوریز ہے کہ آپ نے جو بولا کہ جو اسکیم سینٹر سے آتی ہے, لیکن عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب پبلک اویئرنیس کے باوجود وہ اسکیمیں فیل ہو جاتی ہے پبلک میں, کیا پبلک انٹرسٹ نہیں ہے ان اسکیم میں, یا ان تک وہ ایجوکیشن نہیں پہنچتی ہے, کیا ہم نے, آپ نے پھر ایک ریلیونٹ پوائنٹ بولا. میری ایک اسکالر اسی چیز پہ پی ایچ ڈی کر رہی ہے کہ جو یہ مارجنلائزڈ لوگ ہیں, کیا لیک آف اویئرنیس کی وجہ سے یہ اسکیمز اویل نہیں کرتے, یا کوئی اور ریزن ہے. ہم اپنے طور پہ کشمیر میں اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں, وی ہیو ناٹ کم ٹو دا کنکلوژن, لیکن جو ہم نے باقی ریسرچ پڑھی ہے اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ لوگوں کے پاس اویئرنیس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, بہت سارے لوگوں کے پاس اویئرنیس نہیں ہے, یا لوگوں کے پاس اپریہنشنز ہے, وہ ڈرتے ہیں. بھائی اگر آپ ایک آدمی کو کہو گے جو مین سٹریم میں نہیں ہے, آپ اکاؤنٹ کھولو اور آپ اکاؤنٹ میں پیسے رکھو, ابھی بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو سوچیں گے نہیں وہ پیسے پھر میں نکال سکوں گا. ایسے اپریہنشنز ہے. اس کے لیے گورنمنٹ کو ایک کیمپین چلانی پڑتی ہے, کمیونیکیشن کیمپین. ان کو ایشور کرنا پڑتا ہے نہیں گھر میں پیسہ زیادہ سیف نہیں ہے, بینک میں زیادہ سیف ہے. ادروائز مارجنلائزڈ لوگ الٹا سوچتے ہیں جی, وہ گھر میں رکھیں گے اور ان کا پیسہ گرو بھی نہیں ہوگا جی, کسی پورٹلی میں بند کر کے رکھیں گے لیکن بینک میں نہیں. دوسرا پوائنٹ ہے جی سر, ہم آگے جی جی نادیہ, میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ جو ہمارا یہ اسکل انڈیا کا پروگرام ہے, یا ہم اڑان کی اس میں جو ایک فلیگ شپ پروگرام ہے اس کی بات کریں گے, تو آپ کو کیا لگتا ہے پرٹیکولرلی اگر ہم اپنی یو ٹی کی بات کریں, جموں کشمیر کی, آپ کو کیا لگتا ہے کس حد تک ایلیمنیٹ ہوا ہے ہمارا ان ایمپلائمنٹ کا پرابلم؟ اور دیکھیے آپ کافی ساری ایگزامپلس بھی ہیں ہمارے ساتھ, انٹرپرینورشپ کافی بڑھ رہا ہے یہاں پہ, آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ اوبویسلی جو آپ نے بولا کہ پردھان منتری کوشل وکاس یوجنا اسکیم ہے, that the government of India, اسکل اینڈ اڑان also, اسکل اس کو ہم کہتے ہیں اسکل انڈیا اسکیم بھی, جو یہاں پہ انٹروڈیوس کی, اور وی کین سے اسکل بیسڈ پروگرام, جو کہ بہت سارے یہاں کے جو یوتھس ہیں ان کو امپلائمنٹ دیتا ہے فار لائک setting up the programs like computer training provide to many of the youths, like یہاں کے جو نوجوان ہے وہ انگیج ہوتے ہیں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز, لائک یہاں پہ میک اپ that industry, is, yeah, makeup they just provide them a training. Okay. Fine, computer training as well, field training as well, like how we just have to deal in marketing. Fine. Okay. How just like in a اگر computer کی وہاں پہ اس اسکیم کے انڈر ہمیں ڈگری یہ ٹریننگ ملتی ہے, اینڈ جب یہاں پہ یوتھ کمپلیٹ کرتے ہیں اپنی ڈگری ان اسکیمس کے انڈر, they also get employed in the very well in any sector, in any sector of the society. یا اگر ہم اڑان کی بات کریں, وہ جموں کشمیر کے لیے ایک الگ اسکیم تھی, جو یہاں کے بچے ہیں انمپلائڈ یوتھ ہے ان کو امپلائمنٹ دینے کے لیے, بیکاز وی نو کہ انمپلائمنٹ از ناٹ اونلی دا پرابلم آف دس یوٹی, فائن, دس از دا ورلڈ وائڈ پرابلم, فائن. تو اس پرابلم کو ایراڈیکیٹ کرنے کے لیے different governments have established different schemes in order to engage youth in different activities, in different activities. What is needed is like there should be proper awareness among the youths that ye sari schemes hai, how we can apply. jaise ki sir government ne to di hai, but what is needed that our job is to avail. Youth should get aware that these are the schemes where we can apply. Okay ji sir, main yahi question connect karna chahti hu, jaise aapne bola کہ آپ نے فرمایا کہ جو مارجنلائز سیکشن ہے ان کے پاس اویئرنیس نہیں ہے, تو اس میں کیا بنے گا ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا ہے, کیا رول بنے گا ان کا؟ اور میں نادیہ کا یہ پوائنٹ لوں گی کہ سر بہت ساری اسکیمز آئی ہیں جنہوں نے چینج لائی ہیں ہماری سوسائٹی میں, تو سر
کیا آپ کو لگتا ہے کہ فالو اپ کتنا ضروری ہے ان اسکیمس کا, اور فالو اپ ہو رہا ہے ان اسکیمس کا کہ نہیں؟ آپ کا کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ بس صحیح بات ہے, اگر گورنمنٹ اسکیم لانچ کرتی ہے اور اس کے بعد اس کے بارے میں ریویو نہیں ہوتا ہے کہ واٹ ہیز اٹ کنٹریبیوٹیڈ ٹو دا سوسائٹی, تو چائنیز ایک پروورب ہے, وٹ کی ناٹ بی میجرڈ شوڈ ناٹ بی اسٹارٹڈ. جو آپ میجر نہیں کر سکتے اس کو آپ کو اسٹارٹ نہیں کرنا چاہیے. اور ایک میں پروورب ایڈ کروں گا, چائنیز ہی ہے کہ opening a shop is not a big issue, keeping the shop open is actually a big issue. اسکیم اسٹارٹ کرنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہوتا ہے, مطلب یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی, لیکن اس اسکیم کو یو رن اٹ سکسیسفلی ایک بہت بڑا کین بی اے سکسیس فیکٹر. لیکن جب نادیہ نے بات کی اسکل انڈیا کی, اسکل انڈیا کے ہی انڈر انہوں نے ٹیلر میڈ کی جموں اینڈ کشمیر, یو ٹی اب جموں اینڈ کشمیر کے لیے, وچ یوزڈ ٹو بی اے اسٹیٹ ایٹ دیٹ ٹائم, اب یو ٹی کے لیے اس کو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ وٹ اپلائز ٹو نادیہ وہ آپ پہ اپلائی نہیں ہوگا. جو ریسٹ آف دا اسٹیٹس میں ایشو تھا امپلائمنٹ کا وہ ڈفرینٹ تھا, جو کشمیر میں ایشو تھا ان امپلائمنٹ کا وہ ڈفرینٹ ہے. ریسٹ آف دا اسٹیٹس میں لوگوں کے پاس اسکل سیٹ نہیں ہے اور انفارمیشن اویلیبل ہے لیکن اسکل سیٹ نہیں ہے. کشمیر میں دیکھا گیا کہ لوگوں کے پاس اسکل سیٹ ہے, لوگ بائی برتھ انٹیلیجنٹ ہے, لوگوں کے پاس اچھا ایجوکیشن ہے, لیکن لوگوں کے پاس اویئرنیس نہیں. What is needed is platform. There should be a لوگوں good کے پاس platform. اگر اس کو مور آپریٹ ہم کریں گے اور ڈیپلی, تو لوگوں کے پاس ایکسپوجر نہیں تھا. Exposure نہیں ہے. اور اڑان اسکیم, ہاں اڑان اسکیم کے انڈر گورنمنٹ نے جموں اینڈ کشمیر کے لیے دے اسپینڈ ملٹی کروڑ روپیز. انہوں نے کہا نہیں, ان کو اسکل سیٹ نہیں, ان کو چلو ایکچوئل کارپوریٹ میں دہلی لیا جائے, گڑگاؤں لیا جائے اور ایکچوئل آرگنائزیشنز میں لیا جائے, وہیں پہ ان کی 3 منتھ کی 6 منتھ کی ٹریننگ, اس میں ان کو رہنے کا, فوڈ, سب کچھ اور ٹریننگ کا خرچہ ویسی. وہ ٹریننگ ایکچولی کیا ہے, اس کے بعد آپ کو سرٹیفکیٹ ملتی ہے, یو آر سرٹیفائڈ بائی اے پرٹیکولر اسکل سیٹ. اس کو اکاؤنٹنگ آتی ہے, اس کو یہ آتا ہے, اس کو ایگزیکٹلی وہ ایک اسکل سیٹ سرٹیفائڈ بائی گورنمنٹ. آرگنائزیشنز جو ہے پھر ان کو ایزی ہو جاتا ہے پروفائلنگ کرنے میں. جب 1 لاکھ لوگ اپلائی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس کا تو گورنمنٹ سرٹیفائڈ اسکل سیٹ ہے, اس کو یہ آتا ہی آتا ہے, ہمیں ریکروٹمنٹ اور سلیکشن میں زیادہ پیسے نہیں خرچنے ہیں, ہم شارٹ لسٹ کر کے ان کو لے جائیں گے. جی سر, ایک اور پوائنٹ میں سر یہاں ایڈ کرنا چاہتی ہوں, جو گلوبل کرائسس ہو رہا ہے ہماری پینڈیمک کی وجہ سے, تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہاں یہ اسکیمز فٹ ہو رہی ہے, کتنا اوور ہال ہمیں ان اسکیمز کو کرنے کی ضرورت ہے آگے 5 سالوں میں اگر دیکھا جائے, آگے 10 سالوں میں دیکھا جائے, تو کہاں ہے ہمارا انٹرپرینرشپ کا جو ہمارے یہاں امپلائمنٹ ریٹ ہے, ان امپلائڈ ریٹ ہے, کیسے دیکھتے ہیں, کیا اسٹیپس ہمیں اٹھانے کی ضرورت ہے, خاص طور پر ہمارے جو یوتھ ہے جو آگے آ رہے ہیں, جو آپٹ کر رہے ہیں سبجیکٹس, کیا میسیج ہے آپ کا اس حوالے سے؟ دیکھو پینڈیمک جو ہے, اب دو اس میں ساری چیزیں نیگیٹو ہی ہوتی ہے, لیکن اس میں سے ہم کچھ پازیٹیوز بھی نکال سکتے ہیں. یہ ایک اپرچونٹی ہو سکتی ہے انسان کو اپنے آپ کو ریڈی کرنے کے لیے ود اے نیو اسکل سیٹ. دیکھو اب ورک ٹو ہوم ہوگا, ٹھیک ہے نا, انسان مطلب جو ٹیچر بیسٹ ہوتا کل تک بلیک بورڈ پہ پڑھانے کے لیے, اگر اس کو انٹرنیٹ نہیں آتا, اگر اس کو زوم یوز کرنا نہیں آتا, اگر اس کو ویب ایکس نہیں آتا, اگر اس کو گوگل جیم بورڈ یوز کرنا نہیں آتا ہے, ہی وڈ بی رینڈرڈ ایرریلیونٹ. اب یوتھ کے لیے ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے, اس میں سے ہم پینڈیمک میں سے بھی اپرچونٹی ڈھونڈ سکتے ہیں کہ وہ اپنے آپ میں وہ سکلز انکلکیٹ کرے جن سے وہ ورک فرام ہوم کر سکتے ہیں. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں سیکھ سکے کمپیوٹر کے جو بہت ریلیونٹ ہے, اور کل کو وہ بہت ریلیونٹ ہونے والی ہے. بیکاز آرگنائزیشنز کو اب لوگ چاہیے, یہ پتہ نہیں پینڈیمک کب تک ایکسٹینڈ ہوگا, اور ہو سکتا ہے فیوچر میں ایسے پینڈیمک سچویشنز آ جائے, کیا آپ گھر سے کام کر سکتے ہو, کیا آپ گھر سے چھوٹا موٹا آن لائن بزنس شروع کر سکتے ہو, یا کیا آپ گھر سے کسٹمرز کو کیٹر کر سکتے ہو, ٹھیک ہے, اٹ کین بی اے نیو اپرچونٹی. کیا آپ ایسی چیزیں, کیا میں ایڈ, تو میرا کوشچن کیوں یہ ہے کہ جو JNK گورنمنٹ نے جو اسکیمز دی ہے, یہاں بی کیپنگ ہے, ہارٹیکلچر ہے, ایگریکلچر ہے, اینیمل ہسبینڈری میں جو ہے نا جو اسکیمز جو, لیکن پڑھے لکھے لوگ جو ڈگری ہولڈرس ہوتی ہے ان کو شرم سی محسوس ہوتی ہے کہ ان کو امپلیمنٹ کرنے میں, کیا اس کے بارے میں آپ اس کے لیے ایڈ کرنا چاہتی ہوں ان کی بات کو, کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. اگر ہم ڈیولپڈ کنٹریز کی بات کریں نا, وی آر ہیونگ دا لیونگ ایگزامپل آف اسرائیل. وہ ایک چھوٹا سا ملک تھا, مگر وہاں کے جو لوگ تھے ان میں احساس تھا کہ ہمیں ایک دن آگے جانا ہے. وہاں کا جو چھوٹے طبقے سے لے کے بڑے طبقے تک
हर एक ने मेहनत की, उन्होंने किसी काम में ये नहीं देखा कि ये छोटा काम है या बड़ा काम ये है। हम भी जानते हैं। कश्मीरियों के साथ क्या मसला नहीं, ये है हम कि जानते हैं, हम बहुत लेकिन- हेजिटेट करते हैं छोटा काम करने में। ये हम जी, जानते We हैं, are लेकिन more यहाँ मैं spoon कश्मीर की बात feeders। जी सर, एज अ टीचर, एज अ काउंसलर, आपका क्या रोल रहेगा एजुकेशन सेटअप्स में और जनरली एज अ सोशल एक्टिविस्ट, कैसे हम यूथ का ये माइंडसेट चेंज करें और एक डिग्निटी ऑफ लेबर उनमें डालें? मैंने ये एग्जांपल मैं हर फोरम पे देता हूँ कि मेरा एक दोस्त, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर ही है, वो एक उनको किसी गवर्नमेंट स्कूल में बुलाया गया। स्कूल में बुलाया गया तो उन्होंने बच्चों से पूछा आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो। उनमें से एक बच्चा उठा, जम्मू का स्कूल था, तो उसने बोला मैं ड्राइवर बनना चाहता हूँ। मैंने लास्ट टाइम भी ये कोट किया था, तो सारे बच्चे हंसने लगे। इसके बाद ये जो मेरा दोस्त है डॉक्टर राहुल, इसने उनको कहा, बोला आपने क्यों हंसा? उन्होंने बोला ये ड्राइवर बनना चाहता है। उन्होंने बोला आपको पता है माइकल शूमार्क F1 ड्राइवर कितना कमाता है? जी। जब उन्होंने उसको बोला कि वो कितने मल्टी करोड़ रुपीस एंडोर्समेंट एडवर्टीजमेंट से कमाते हैं, सारे बच्चे दंग हो गए। जी सर, इसलिए वी हैव टू चेंज द माइंडसेट। फैमिली सेटिंग्स में हमारे पेरेंट्स कैसे अपब्रिंगिंग कर रहे हैं, कैसा माइंडसेट हमारे बच्चों में डाल रहे हैं, इट हैज मोर टू डू विद दैट। Exactly. जी शबीर, आपका क्या कंक्लूडिंग रिमार्क रहेगा? मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क यह रहेगा लास्ट में कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, यानी अल्लामा इकबाल ने नौजवान के नाम बताया कि किसी तूफान से कि तेरी बहर की मौज में इज़्तिराब नहीं है, तुझे किताब से मुमकिन फिरा गया है तो किताब खां है लेकिन साहिब किताब नहीं है। और नौजवानों को ये मेरी मैसेज है कि वो अपनी अंदर जो कैपेबिलिटीज़ है, जो एबिलिटी है, वो इसको जाने और अपनी सलाहियतों को समाज में इम्प्लीमेंट करे, ताकि फिर हर किसी हमारे समाज तरक्की करे और कौम को फायदा जी आगे की तरफ जाए। जी नादिया, मेरी ये मैसेज रहेगी आपके प्रोग्राम के थ्रू नाजरीन को कि जो नौजवान है वो हमारे माशरे का एक सरमाया है। सही बात। जब इस नौजवान की जो सही दिशा में इसको एम्पावर किया जाएगा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी हमें मुल्क नहीं रोक सकता है हमारे मुल्क को आगे जाने में। सही बात है। These are the things we just have to keep in mind। और मेरी पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि हम यहाँ पे बच्चे पे थोपते हैं, वो उस प्रोफेशन में नहीं जाना चाहता है, बट हमारे पेरेंट्स आर लाइक कि आपने डॉक्टर बनना है एंड यू हैव टू बी अ डॉक्टर, बट जो बच्चे का रुझान होता है वो किसी और डिग्री में होता है। सो पेरेंट्स से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी इस प्रोग्राम के थ्रू, प्लीज अपने बच्चों के जो आइडियाज है उनको जाने और उनको उसी दिशा में ग्रूम करने की कोशिश कीजिए। एंड दैट इज नीडेड राइट नाउ। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, देयर आर इनोवेटिव स्कूल्स। अगर हम अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट की बात करें, वहां को बच्चे को उसी में ये करते हैं यू नो जस्ट ट्रेंड इन जी जी, वहाँ स्पेशलाइजेशन होता है, वो हमारे समाज के लिए बेहतर है। एंड आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग, अल्लामा इकबाल का मैं लास्ट में एक ये शेर बोलना चाहती हूँ। नहीं तेरा निशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा निशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों। जी सर, बिल्कुल प्रिसाइज। मैं लास्ट में बोलना चाहूँगा कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। Our youth need just the transition energy. थोड़ा सा उनको फाइन टून करना है and they'll change the world. They can achieve everything whatever they want. थैंक यू नादिया, थैंक यू शबीर, थैंक यू सर। अब यहाँ पे आए, हमारे प्रोग्राम की रौनक बढ़ाई। आप सब दोस्तों को फिर से दावत दी। माय प्लेजर। तो नाजरीन, आज के शुमार में बस इतना ही। जाते जाते मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो नाजरीन, कोविड से बचे, एहतियात रखे, SOPs का फॉलो करें, खुश रहे, खुशहाल रहे। दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।